السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ان سائنس کے بارے میں، ان نشانات کے بارے میں جو قرآن مجید میں اگر آ جائیں تو ہمیں ان پہ رکنا ہے یا نہیں رکنا، ٹھیک ہے؟ آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہوگا کہ آپ مجھے بے شک نہ سنائیں، لیکن آپ ان سائنس کو یاد کر لیں، اور اگر آپ کے لیے پاسبل ہو، اگر آپ کو آسانی ہو تو آپ اپنے پاس لکھ کے مجھے بھیج دیں کہ یہ اگر آئے گا تو رکنا ہے، یہ اگر آئے گا سائن تو نہیں رکنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ اس ویڈیو میں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کو اس کا اسکرین شاٹ بھی گروپ میں شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے جو ہمارے پاس سائن ہے وہ یہاں پہ آیت کا سائن ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا ریڈ کلر میں، گول سا سائن ہوتا ہے اور آیت کے اینڈ میں آتا ہے، اس پہ رکنا چاہیے۔ رکنا کیسے ہے یہ کل والے سبق میں ڈسکس ہوگا۔ تو فرسٹ رول از جب بھی آیت کا سائن آئے آپ وہاں پہ رکیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس میم کا سائن، آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میم۔ جب بھی ایسا میم آپ کے پاس آئے، یا اس طریقے سے ہوگا یا اس طریقے سے ہوگا، ان میں سے کسی ایک طریقے سے لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر اس طریقے سے آپ کے پاس سائن آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ رکنا بہت ضروری ہے، یہ وقف لازم ہے، اس میم پہ ضرور رکا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے ہمارے پاس قلے، کاف لام واو۔ جہاں پہ بھی ہمارے پاس کاف لام یا آ جائے تو یہاں پہ بھی وقف کیا جائے گا، یہاں پہ بھی رکا جائے گا، بہتر ہے کہ آپ وقف کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس طا کا سائن ہے، قرآن مجید میں اکثر آپ لوگوں کو نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پہ بھی چھوٹا سا طا اوپر لکھا ہوا ہو، اس سائن کا مطلب بھی ہے کہ آپ کو یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، آپ کو یہاں پہ وقفہ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جیم ہے، جیم کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس جائز۔ بہت بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ وقفہ کریں، آپ یہاں پہ رکیں، آپ یہاں پہ سٹاپ ہو جائیں، لیکن اگر آپ نہیں رک رہی تو بھی آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سٹاپ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے ہمارے پاس قاف فے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ، اس کا مطلب ہے ٹھہر جانا، یہاں پہ بھی ٹھہرا جائے گا، رکا جائے گا۔ رکا کیسے جائے گا وہ ہم کل ڈسکس کریں گے، اس کے لیے مختلف ڈیفرنٹ رولز ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اچھا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے ان کو جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ آیت کا سائن، میم کا سائن، قاف لام یہ کا سائن، طا کا سائن، جیم کا سائن، قاف اور فا کا سائن، ان سب پہ رکا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، وہ سائنس جن پر ہم نہیں رکیں گے، آپ کو اسکرین پہ اب نظر آ رہا ہوگا وہ سائنس جن پہ ہم نے نہیں رکنا، اس میں سب سے پہلے ہے لام الف لا۔ لا کا مطلب ہی ہوتا ہے نہیں، ڈونٹ سٹاپ، سو جب بھی لا آ جائے آپ وہاں پہ نہ ٹھہریں۔ اسی طرح کچھ جگہوں پہ آپ کو زا اور صاد نظر آئے گا، زا اور صاد کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان پہ نہیں ٹھہرا جائے گا، آپ سٹاپ نہیں کریں گے، آپ سانس کو نہیں توڑیں گے، آپ جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے ہی کنٹینیو رکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، نیکسٹ سائن آپ کو قرآن مجید میں جو نظر آئے گا وہ ہے صلے، صاد لام واو۔ یہاں پہ بھی بہتر ہے کہ ملا کر پڑھا جائے، سانس کو کنٹینیو رکھا جائے، سٹاپ نہ کیا جائے۔ نیکسٹ قاف اور صاد اور لام، ان کا بھی مطلب ہے کہ یہاں پہ وقف نہ کیا جائے اور کنٹینیو رکھا جائے۔ اچھا، میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتی ہوں ان کو یاد کرنے کا، کیونکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم اتنا کیسے یاد کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک کیٹیگری یاد کر لیں، اور وہ کیٹیگری یہ ہے کہ کن کن پہ میں نے سٹاپ کرنا ہے، آپ ان کو یاد کر لیں۔ میں بھی آپ کو اسکرین پہ وہ جلدی سے دکھا دیتی ہوں دوبارہ سے، آپ کو آسانی ہو جائے۔ آپ کو یہ سائن نظر آ رہے ہوں گے، آپ بس ان کو یاد کر لیں، اس کو سوری، اچھا، اس کو، طا کو، جیم کو، ان سائنس کو آپ یاد کر لیں، قاف اور فا کو۔ آٹومیٹیکلی جب باقی سائنز آئیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ان پہ سٹاپ نہیں کرنا۔ اینڈ میں کچھ تھوڑی سی باتیں جو اکثر سوالات بھی کیے جاتے ہیں ہم سے کہ ہمیں ان کے بارے میں بتا دیں۔ اچھا جی، وہ یہ کہ ربا جہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ربا سے کیا مراد ہے۔